بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان اس وقت جس عذاب سے گزر رہا ہے، اس عذاب کا یا جس عذاب سے گزر رہا ہے وہ انڈائریکٹلی ایک بیماری کی وجہ سے ہے، اور اس کا نام ہے پیرانوئڈ ڈیلوژن۔ یہ پیرانوئڈ ڈیلوژن کیا ہے؟ یہ پیرانوئڈ ڈیلوژن یہ ہے کہ آپ کو بیک وقت یوں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ، مثال کے طور پر یہ جو اے سی لگا ہے اس میں سے کوئی گیس جو ہے وہ زہریلی کسی نے انجیکٹ کر دی ہے، اور وہ یوں کر کے آئے گی، سیدھی میرے نتنوں میں جائے گی اور میری یہیں پر شہادت واقع ہو جائے گی۔ اس کی جو پہلی ایک سیلیبریٹی جو شکار ہوئی تھی دنیا میں، ان کا بارے میں ایک دوست ہے، انہوں نے بڑا تفصیلی ذکر جو ہے وہ کیا تھا پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر۔ ان کا نام تھا پروین بابی۔ پروین بابی 70s اور 80s کی دہائی کی بھارتی فلم انڈسٹری کی بڑی معروف اور گلیمرس پرسنالٹی تھی، اور عمران خان صاحب کے بارے میں اور ان کے بارے میں وہ بعض اوقات اسکینڈل تو خیر جو شوبز ہے اس میں بنتے رہتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ایک دن شوٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ کہیں پر وہ شوٹنگ کے دوران وہ ٹوٹ گیا، یہ جو قندیل ہوتا ہے فانوس، تو وہ گرا تو انہوں نے شور ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ یہ امیتابھ بچن نے مجھے قتل کرنے کی بنیادی طور پر سازش کی ہے۔ پھر ان کو لوگوں نے کہا کہ امیتابھ بچن کیوں کریں گے سازش؟ کچھ لوگوں کو میرے جیسے جو ہوتے ہیں نا کچے کانوں کے مالک، یا ہم جو خبر کوئی آئی تو فوراً تجزیہ کرنا شروع کرتا کہ بھئی وہ اصل میں تو یہ بات ہے کہ یہ پیچھے پڑ گئی ہوگی کہ ان کی شادی ہو، اور شادی وہ ہو نہیں سکتی تھی جیا بچن کی وجہ سے، وہ بڑی ڈاڈی عورت ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی الیکٹریشین کے ساتھ مل کے حادثہ بنانے کی شکل میں کوئی سازش کی ہو امیتابھ بچن نے۔ اچھا، یہ سازش اگر ہو تو پھر پکڑی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ کوئی زیادہ، یا پھر جس نے قتل کرنا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو ایک دفعہ اٹیمپٹ کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ لیکن پھر یہ ہوتا تھا کہ پروین بابی جو تھی، ان کا مہیش بھٹ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے، ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی، اچانک گاڑی روک کے وہ بھاگنا شروع کر دیا، کبھی وہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دیتی تھی کہ یہ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پھر ان کو اس کے پیچھے بیوٹیفل مائنڈ جو ہے وہ ایک ہالی ووڈ کی فلم ہے جس میں ایک پروفیسر ہوتے ہیں میتھ کے غالباً، اور ان کو لگتا ہے کہ جناب کہ مجھے پوری دنیا امریکن CIA پتہ نہیں کیا کیا قتل کرنے آیا، اور پھر وہ جو ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا تھا وہ بیسیکلی وہی فلمایا جاتا تھا۔ تو وہ بڑی خوبصورت ایک فلم ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، بیوٹیفل مائنڈ۔ تو یہ بھی جو ہیں پروین بابی اسی کا شکار ہوئی تھی، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ وہ اپنے گھر میں قید ہو کے رہ گئیں، وہ کسی سے ملتی نہیں تھیں، دودھ والے سے دودھ نہیں لیتی تھیں، 100 تفتیشیں کر کے لیتی تھیں، ان کو لگتا تھا کہ پوری دنیا ان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ وہ سوشلی وہ پوری دنیا سے کٹ کے رہ گئیں۔ ایک روز مطلب کہہ لیں کہ دنیا سے کٹنے کے کئی سال بعد جب ان کی روٹین بن گئی تھی کہ اپنے فلیٹ تک وہ محدود ہو گئی تھی، تو ایک روز کچھ لوگوں کو سمیل آئی تو وہ پتہ چلا کہ پروین بابی صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ بڑی خوفناک بیماری ہوتی ہے، اور اس وقت پاکستان پورے کا پورا اس بیماری کی وجہ سے عذاب سے گزر رہا ہے، اور یہ بیماری غالباً اگر کسی کو ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں۔ کل انہوں نے ہمارے وہ کیا شاہ زیب خانزادہ صاحب ان کے شو میں گفتگو کی، اور انہوں نے چونکہ الزام لگایا تھا کہ جی کہ میرے خلاف جو سازش تھی وہ تو باجوہ صاحب نے کی، باجوہ صاحب نے ہائر کیا وہ کیا نام ہے ان کا، حسین حقانی صاحب کو، حسین حقانی صاحب نے ڈونلڈ نیو کو ہائر کیا، یہ بلا بلا بلا۔ کبھی وہ سائفر پہ جاتے ہیں، کبھی کسی بھی آتے ہیں، کبھی ان کو لگتا ہے کہ اگلے 3 دن میں مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، کبھی وہ جناب اپنے کمرے کو، اب یہ ذہنی حالت ہی ہے نا کہ کبھی وہ اپنے کمرے کے وہ شیشے وہ لگواتے ہیں، بلٹ پروف کھڑکیاں لگاتے ہیں، پھر کبھی وہ اس کو بم پروف کمرے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کا وہ کمرہ جس میں وہ سکونت پذیر ہیں، وہ کمرہ وہ بم پروف ہے، اور وہ اندر سے لاک ہوتا ہے، اور وہ اس قدر لاک ہوتا ہے کہ پھر باہر سے نہیں کھلتا۔ یعنی انہوں نے اس پیشگی حفاظت کے طور کے اوپر کہ پولیس اگر ان کو پکڑنے آئے یا کوئی اور ان کو پکڑنے آئے
اپنے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب اگر کسی کو ان کو مارنے بھی بھیجیں، یہ میں علامتاً یا وہ کیا کہتے ہیں ذرا اشارتاً بات کر رہا ہوں، علامتی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر قتل کرنے بھیجے کیونکہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ بھی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جناب ان کے کمرے تک نہ پہنچ سکے، بم پروف اور ہینڈل لیس، ایک طرف سے کھلنے والا کمرہ، دروازہ ہے ہی کوئی نہیں، باہر سے آپ کو لگے گا کہ دروازہ ہے ہی کوئی نہیں، اندر سے ہی کھلے گا۔ تو پھر جب وہ پیشیوں پہ جاتے ہیں، کس طرح گاڑی جو ہے ان کے اوپر چادریں، کس طرح ہیومن شیلڈ، کس طرح وہ چھکو، وہ جو اگال دان ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ سر کے اوپر چڑھا کے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں پر انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے، یہ میرا تو خیال ہے کہ ایتھے بھی وہ شیٹیں انہوں نے پہنی ہوگی، کیونکہ اب جو ہے اگر آپ جائیں ویب سائٹس کے اوپر جائیں سیکیورٹی ایجنسیز کی، سیکیورٹی ایجنسی سے مراد ہے کہ وہ جو سامان بیچتے ہیں سیکیورٹی کا، یہ بندوقیں شندوقیں، تو اگر آپ ان کے پاس ان کی ویب سائٹس کے اوپر جائیں تو آپ کو وہ شیٹس ہوتی ہیں خاص قسم کی، وہ والی شیٹس جو بینظیر بھٹو کو امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ پتلی ہوتی ہیں لیکن گولی اثر نہیں کرتی، تو وہ بازوں کے اوپر بھی لپیٹی ہوگی، یہ میرا گمان ہے، تو بس وہ اتنی سی وہ رہ جاتی، باقی تو کپڑوں میں چھپ جاتا، یہ منڈی کو انہوں نے وہ بھی چھپا لی اگال دان۔ تو اب وہ اسی طرح الزام لگا رہے ہیں، اور یہ کہ فلاں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، فلاں قتل کرنا چاہتا ہے، محسن نقوی نے سازش کی ہماری حکومت کے خلاف۔ بیسیکلی اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی پوری سیاست جو ہے وہ اس گرد گھوم رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو لگتا بھی ہے، اور پھر کہ مجھے پوری دنیا نے میری حکومت ختم کرنے کے لیے اس کائنات پوری کی پوری نے سازش کی، تو اب ہم بھگت رہے ہیں جی ان کو۔ تو یہ کہتے ہیں اپنے جو حسین حقانی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پچھلے 25 سال سے جو عمران خان صاحب ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو پورٹری کیا ہے وہ اینٹی امریکہ انہوں نے اپنا امیج بنایا ہے، اور کسی کو بھی یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہیں، جو حسین حقانی کی خدمات لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلی بات۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ نیو میرے دوست ہیں، میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں، میرے بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں اپنی جو تحریروں میں لکھتا ہوں اور وہ جو تحریریں ہیں وہ میرا معافی ضمیر وہی ہے، یا میں جو ان میں بیان کرتا ہوں میرا نظریہ بھی وہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے اگر کوئی مجھ کو پاکستان کا مخالف سمجھتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ سمجھتا رہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے جو کوئی پیسے دیتا ہے یا وہ میری ریسرچ اور میری آئیڈیالوجی جو ہے یا میری جو فلسفی ہے، جس کے یہ پروفیسر لوگوں کی ہوتی ہے نا فلسفیز، اس کے اوپر وہ پھر لیکچر لیتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں وہ اس کے لیے دیتے ہیں، میری رائے تبدیل ہو جائے اس کے لیے نہیں پیسے دیتے۔ تو باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیریں مزاری صاحب ہیں ان کو تو اپنے گھر کی مکھیوں اور مچھروں میں بھی کوئی نہ کوئی سازش نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے متعلق جو ہے ان کے جتنے بھی قریب لوگ رہے ہیں، دیکھیں سب سے زیادہ کسی انسان کا جو بیٹر ہاف ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کس قسم کی جو ہے وہ کمپلیکسز کا شکار ہیں، یہ ریحام خان کی کتاب جو ہے اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ پڑھیں وہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کبھی وہ کالی دال کے اوپر لیٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جناب فلاں عمل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ فلاں عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی اب موجودہ جو ان کی بیٹر ہاف ہیں بشرا بی بی صاحبہ، وہ ان کا میں شغل کے طور پر کہتا ہوں، لیکن بندہ جو حرکت کر رہا ہوتا ہے اس کے لاشعور میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ وہ میں اب اس کو اگر تھوڑا سا مجھے مارجن دیجئے یا مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے یہ بات کہنے میں، کہ وہ جب بھی لاہور آتی تھیں بطور خاتون اول، وہ یہ ہمارے ذہنی امراض کا جو ہسپتال ہے وہاں کا دورہ وہ ضرور کیا کرتی تھی، اور وہ دورہ کرنے کے پیچھے ان کے کیا بیک آف مائنڈ میں کیا ہے یہ ہم ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی خاص ہمدردیاں ہوتی ہیں ذہنی امراض کے لوگوں کے ساتھ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کی حالت دیکھ کے بھی وہ پریشان ہوتی ہوں گی کہ انہیں اخیر تو اتھے ہی جانا، تو اس کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ تو باقی جو ہے دماغی حالت جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح کر کے خوفزدہ ہیں، وہ خوف کی وجہ سے ہیں، یا وہ اپنے جو اعمال ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں وہ مار دیے جائیں گے،
اور یہ خوف ان کے اوپر زیادہ طاری ہو چکا ہے جو ان کی ذہنی حالت کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جو ایک کام انہوں نے نیا کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے کہ جی کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست پہلے سے دائر شدہ تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، اس میں وہ فریق بنے اور اس میں فریق بن کے انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ بندہ تو وہ ہے اشتہاری ہے، یہ بندہ سزا یافتہ ہے، اس کو جو ہے وہ تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر نشر ہوتی ہے، نیشنل میڈیا کے اوپر آتی ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ پہلے بھی پابندی لگی تھی نہیں لگی تھی وہ، لیکن بہرحال لگی تھی یا گورنمنٹ سائٹ کے اوپر لگی ہوئی تھی، پیمرا نے لگائی ہوئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر جب پیمرا شیمرا پابندی لگاتا ہے تو بہت سے لوگ پاکستان میں اس پابندی جو عمران خان صاحب کے سیاسی نظریاتی مخالف ہیں میرے سمیت، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، بولنے کی آزادی انسان کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر آزادی، پھر باقی آزادیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ تو بولنے کی آزادی رہنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے لوگوں سے بولنے کی آزادی بھی چھینی، اپنے سیاسی مخالفین کو تہہ بند، قلعہ بند کر کے ان کی آزادیاں چھینی اور پھر ناجائز طور پر چھینی، اور پھر ان کے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام بھی نہیں تھا۔ اب کیوں خوف زدہ ہیں اتنا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بدلے میں یہی کچھ آنا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جب ان کے اوپر پابندی لگتی ہے بھاگتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، کل کو ان کو سزا بھی ہونی ہے، انہوں نے نااہل بھی ہونا ہے، اور یہ اشتہاری تو ہوتے رہتے ہیں، بال بال بچتے ہیں۔ اگر جسٹس بندیال صاحب جن کے اوپر اس وقت جو ہیں وہ بڑے نظریں ہیں گڑی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا حرکتیں کر رہے ہیں، وہ صرف واحد ذریعہ ہیں عمران خان صاحب کی سہولت کاری کا جو ان کو عدالتوں سے ریلیف دلوا رہا ہے۔ اگر بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنا خیال تبدیل کر لیتے ہیں، جو حالات ہوئے جا رہے ہیں یا حالات کو جس سطح تک انہوں نے پہنچا دیا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی تو نااہلی بھی، ان کے خلاف سزا بھی، اور ان کی جس کو کہتے ہیں اشتہاری پن بھی، ان کا جو ہے ابسکانڈر ہونا بھی، وہ تو وٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ کل کو پھر یہ کہاں پر جائیں گے؟ کس کو آواز دیں گے؟ مطلب اپنے ہاتھوں سے یہ جو گانٹھے لگا رہے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے جو یہ پتھر راستے میں کانٹے پھینک رہے ہیں، کل کو ان راستوں سے عمران خان صاحب نے بھی گزرنا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جو وقت ان کے سیاسی مخالفین کے اوپر آیا وہ ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو عمران خان صاحب یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک خالصتاً ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے، اور جس لیول کے اوپر یہ پاکستان کے حالات کو، پاکستان کی سیاست کو لے کے آئے ہیں، ایک نارمل آدمی اس لیول کے اوپر نہیں لے کے جا سکتا۔ تو بشرا بی بی جو ذہنی امراض کے ہاسپٹل کا بڑا دورہ فرمایا کرتی تھی، ان کو چاہیے کہ اپنے میاں کی ایک دفعہ دماغی حالت کا جو ایگزامن ہوتا ہے یا جو معائنہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں سے ان کو کروا لینا چاہیے، کیونکہ ہر پاگل خانے جاؤ، ہر پاگل کہہ رہے ہوتا ہے میں کوئی پاگل ہوں۔ تو حرکتیں یہ بیسیکلی حرکتیں بتا رہی ہوتی ہیں، اور لوگ جو اس کے متعلقین ہوتے ہیں، جو اس کے جاننے والے ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پائن پاگل ہو گئے ہیں، پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کا علاج شروع ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو بہرحال ایک معائنے کی البتہ ضرورت ہے، باقی غصہ کرنے والی گل کوئی نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔